اسٹیجوں پر اپنے دھرم کا ذکر نہ کر کے, اپنے سادھو سنتوں کا ذکر نہ کر کے, بلکہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں. نرسنگھانند نے ایک بار پھر ہمارے حضور کے شان میں گستاخی کیا, لیکن اب تک اسے گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا گیا. حضور کی امت حضور کی محبت میں روڈوں پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس احتجاج کا کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے, کوئی مقصد اس سے نہیں نکلنے والا ہے, چونکہ ہندوستان میں اب ذات اور دھرم کو دیکھ کر حکومت کیا جا رہا ہے, سیاست کی چال چلی جا رہی ہے ہندوستان میں. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر اب مسلمانوں کا کوئی حق نہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر مسلمان کرایہ دار ہیں, مسلمانوں کا ہندوستان کی دھرتی پر کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کی اب ایک بھی سنی نہیں جا رہی ہے. مسلمان کتنا پریشان ہو رہے ہیں, نہ جانے کتنے مدعوں پر پریشان ہے مسلمان, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سنوائی ہو رہی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہندوستان کی دھرتی پر مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جب ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو گرفتار کیا گیا تو ایک شعر کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس میں نہ کسی دھرم کا نام لیا تھا, نہ کسی ذات کا نام لیا تھا, نہ کسی شخص کا نام لیا تھا, اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے, تو بتایا گیا کہ جس شخص کے خلاف 3 FIR درج ہو جائے تو اس سے سماج کو خطرہ رہتا ہے اور اس پر پاسا ایکٹ لگ جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی باتیں سر آنکھوں پر, لیکن جب رام گری مہاراج نے حضور کی شان میں گستاخی کیا تو لوگوں نے 50 سے زائد FIR درج کیا, تب اس پر پاسا ایکٹ نہیں لگا, اس سے سماج کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہندوستان میں ذات اور دھرم کو دیکھ کر حکومت کی جا رہی ہے, سیاست کی چال چلی جا رہی ہے, سیاست کی روٹیاں سیکی جا رہی ہے. ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے جو شعر پڑھا تھا اس میں کسی کا نام نہیں لیا تھا, نہ ہی کسی دھرم کا نام لیا تھا, پھر بھی آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا. نرسنگھانند نے تو ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کیا ہے, وہ بھی نام لے کر گستاخی کیا ہے, اول فول بکا ہے, اور اسے اتنا بھی معلوم ہے کہ حضور کی امت کسی سے سب سے زیادہ اگر پیار کرتی ہے تو حضور سے پیار کرتی, حضور سے محبت کرتی ہے حضور کی امت. اس کے باوجود اس نے اول فول بکا, لیکن اب تک پرشاسن سو رہی ہے, حکومت اب تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی, اسے کیوں نہیں گرفتار کروا کے جیل میں ڈلوا رہی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے. آئے دن لوگ ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, قرآن کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اسلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, مدرسوں پر لوگ حملہ کرتے ہیں, خانقاہوں پر لوگ حملہ کرتے ہیں, مسجدوں کے میناروں کو توڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی حکومت کوئی ایسا قانون کیوں نہیں بناتی ہے کہ کوئی بھی دھرم کا شخص کسی بھی دھرم پر اول فول نہیں بک سکتا ہے, کسی بھی دھرم کے خلاف الٹا سیدھا نہیں بک سکتا ہے. آخر مسلمانوں کے پاس بھی تو زبان ہے, مسلمانوں کے پاس تو بھی عقل ہے, مسلمان بھی بولنا جانتے ہیں, لیکن کسی کے دھرم کے خلاف مسلمان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ دھرم اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ ہم کسی کے دھرم کے خلاف اول بول بکیں. اور آج کی جو لوگ حضور کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, اسلام کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, قرآن کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, اسلام کے تعلق سے الٹا سیدھا بکتے ہیں, مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ لوگ اسی درخت پر پتھر مارتے ہیں جس درخت پر پھل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ تو ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اسٹیجوں پر اپنے دھرم کا ذکر نہ کر کے, اپنے سادھو سنتوں کا ذکر نہ کر کے, بلکہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں, مسلمانوں کے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں, مسلمانوں کے قرآن کا ذکر کرتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ تو بات ہے. اگر تم میں کچھ بات ہوتی تو اپنا تم ذکر کرتے, اس لیے پتہ چلتا کہ تمہارے اندر کوئی بات اب باقی نہیں رہ گئی ہے.